أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل فرمائی ہیں آپ کی طرف نشانیاں واضح۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتے ساتھ ان کے مگر فاسق نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا ایسا نہیں کہ جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھینک دیا اس کو ایک جماعت نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، آخری رسول اللہ کے پاس سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کی جو کچھ ان کے پاس ہے، ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق کرنے والا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک فریق نے، ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تھے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیروی کی انہوں نے جو کچھ پڑھتے ہیں شیطان، اور پیروی کی انہوں نے جو کچھ پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد ما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی کما بارکت علی ابراہیم وعلی انک حمید مجید۔ آج 23 ستمبر 2015 ہے اور حج کا دن ہے۔ آج سعودی عرب میں حج ادا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو آیتیں آپ نے سنی ہیں یہ بھی یہودیوں کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ آخری نبی کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس کو اللہ کا نبی مانیں، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے آخری نبی جو ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور طیبہ ان کا دار الہجرت ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس آخری نبی کا ذکر وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی کتابوں میں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔
تو ان کے پاس شواہد دلائل تو موجود تھے اور انہیں پتہ بھی تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، لیکن پھر بھی وہی بات کہ جی وہ نبی نہیں ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں ذکر ہے، پہچان لینے کے باوجود انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ماننا چاہتے ہوں تو قرآن پاک میں بڑے ٹھوس دلائل اور شواہد ہیں، لیکن جو ہو ہی فاسق و فاجر ضدی تو وہ تو ہمیشہ انکار ہی کرتا رہے گا۔ اور فرمایا یہ وعدوں کو توڑنے والی قوم ہے، جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو توڑ دیا، نہ صرف آخری نبی کے بارے میں وعدے توڑ دیے بلکہ اپنے نبیوں سے کیے ہوئے وعدے بھی توڑ دی، جس کا ذکر آپ پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں۔ تو فرمایا یہ وعدوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں وعدہ لیا گیا تھا آخری نبی کے بارے میں۔ فرمایا پہلی کتابوں کی پیشگوئیوں کے عین مطابق، تورات اور انجیل کی پیشگوئیوں کے عین مطابق جب آخری رسول دنیا میں تشریف لے آئے اللہ کے پاس سے، جو کہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، کیونکہ کسی نبی نے بھی پچھلے نبی کو جھٹلایا نہیں، اسی کے مشن کو آگے چلایا ہے۔ سارے نبیوں کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی، سارے پیغمبروں کی بنیادی دعوت مثلا ہر نبی نے لوگوں کو اللہ کی توحید بتائی، ہر نبی نے لوگوں کو قیامت کے بارے میں بتایا، ہر نبی نے جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا، ہر کسی نے لوگوں کو اللہ کی صفات بتائیں، اللہ کا تعارف کرایا۔ تو سارے نبیوں کا مشن اور کام ایک ہی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور شیطانوں سے اور کفر و شرک سے بچنے کی تلقین کرنا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی تھی۔ ہر زمانے میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو یہی حکم تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شیطانوں سے بچو، سورۃ نحل۔ اور اسی طرح سورۃ انبیاء میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے میرے آخری رسول آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے تھے سارے رسولوں کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو۔ ہاں اللہ نے ہر نبی کو یہ کہا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کی دعوت دو، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیے، اور اللہ کی کتابیں جو ان پر نازل ہوئی تھیں ان کو بھی اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اگر وہ اپنی کتابوں کو مانتے، یہودی اگر تورات کو مانتے تو وہ پابند تھے کہ آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنی کتاب کی وہ باتیں، وہ پیش گوئیاں بھی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیں، اور قرآن پاک کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جو اللہ کی کتاب کو ہی نہ مانے تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ جیسے آج کل ہمارے مسلمان ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے، جس کی باتیں پکی سچی کھری، اور اس کے بجائے قصے کہانیوں پر چلیں گے، سنی سنائی باتوں پر، جھوٹی روایتوں کے پیچھے بھاگیں گے، تاریخ کی باتوں کو لے لیں گے، سنی سنائی باتوں کے پیچھے۔ تو یہی اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینکنا ہے۔ فرمایا اللہ کی کتاب انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دی، گویا وہ جانتے ہی نہیں، تورات کی ناقدری کی، تورات کے احکامات کو پس پس ڈال دیا، انجیل کی بات بھی نہ مانی۔ انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی ہے سورۃ صف میں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم،
میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور میں یہ کام کرنے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا اسم گرامی اور نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں بھی انجیل میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے ان کو بھی پس پس ڈال دیا صرف ضد کی وجہ سے۔ فرمایا جیسے وہ کتابیں جانتے ہی نہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں اللہ کی کتابوں کی۔ بجلی کا بل آ جائے تو کتنی فکر ہوتی ہے کہ تاریخ کا پتہ چل جائے، پیسوں کا پتہ چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ نکل جائے اور جرمانہ پڑ جائے۔ لیکن اللہ کی کتاب کو نہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے، نہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ فرمایا ان یہودیوں نے نبیوں کی بات نہ مانی، تورات کی بات نہیں مانی، اللہ کی کتابوں کو جھٹلا دیا، پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اور پیچھے کن کے چلنے لگے؟ شیطانوں کے۔ جو شیطان باتیں پڑھتے تھے ان کی پیروی کی۔ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ جادو کی باتیں انہوں نے لے لی۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں گے ٹونے ٹانے والے، یہ جادو والے، وہاں بڑا رش ہوتا ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ سارے کا سارا یہ جادو یا شعبدہ بازی ہے یا جھوٹ ہے، یا اس میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے، کیونکہ جادو اثر ہی نہیں کرتا جب تک اس میں گندے کام اور اس کے اندر غیر اللہ کی پکار اور غلط کا قسم کے کام نہ ہو، پھر یہ اثر کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں اثر کرتا۔ جی ہاں، جادو کے لیے ضروری ہے کہ کافروں سے، شیطانوں سے مدد مانگی جائے، اس کے بغیر جادو نہیں اثر کرتا۔ تو شیطانوں کی بات مانی، لیکن اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی، اور اس شیطانی کفر کو، اس جادو کو بھی منسوب کر دیا سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ یہودی کہتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا سارا راز جادو کے علم میں تھا، وہ اصل میں جادوگر تھے۔ وہ نبی ان کو کم مانتے تھے، جادوگر زیادہ مانتے تھے۔ جی ہاں، وہ کہتے تھے جادو کے بل بوتے پر ان کی حکومت تھی۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو شیطانوں سے یہ چیزیں چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی تھیں، لیکن جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیطانوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ان کی بادشاہی کا راز ان کی کرسی کے نیچے جو دفن کیے ہوئے وہ جادو کے ٹوٹکے اور ٹونے تھے، اسی پر سارا دار و مدار تھا۔ تو شرک اور کفر اور جادو لوگوں میں مشہور کر دیا۔ آج تک آپ یہ جو شیطان جنات یہ سائے وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو وہ سلیمان علیہ السلام کا نام لیں گے، ان کی قسمیں کھائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان کا علم ہے یہ جادو کا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام تو میرے نبی ہیں، انہوں نے کبھی کفر کا کام نہیں کیا، وہ جادو سے بیزار تھے، شرک سے بیزار تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔ تو جادو کرنا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، حرام ہے، جادو کرنا حرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جادو کے اندر غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، اس کے اندر عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی الٹے سیدھے کام، گندی مندی چیزیں، اس میں سوئیاں لگانا، قبرستانوں میں دبانا، اس طرح کے ہوتے ہیں یہ ٹونے ٹانے۔ اس میں شیاطین کا اصل میں عمل دخل ہوتا ہے، شیطانوں کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطانی باتوں کو لے لیا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ شیطانی باتوں میں جادو بھی آ جاتا ہے، اور یہ گانا بجانا بھی شیطانی باتیں ہیں۔ گانا بجانا، آج دیکھ لو ساری قوم جھوم رہی ہے گانوں پر، فلموں پر، ناچ گانے، یہ بھی شیطانی کام ہے سارے۔ ناچ گانے ہوں، کوئی رقص و
سرود کی محفل ہو تو کیسے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، شیطانی کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جہاں گندے کام ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام اس سے بری ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی طرف جو یہودی منسوب کرتے ہیں، تاکہ ان کی کتابوں میں بھی بعض غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا راز ایک انگوٹھی میں تھا۔ وہ جب گئے تو وہ ایک انگوٹھی بجائے بیوی کو دینے کے ایک شیطان ان کے روم میں تھا تو اس کو دے دی، پھر ان کی حکومت چھن گئی، سلطنت اس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، پھر وہ انگوٹھی پتہ نہیں کسی مچھلی کے پیٹ سے ملی، تو اس طرح کی کہانیاں بنائی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، شیطانوں کی باتیں ہیں۔ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سلیمان علیہ السلام نہیں۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ نبیوں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، کتابوں کو پس پش ڈال دیا اور شیطانی باتوں کو لے لیا اور جادو اور ٹونے میں لگ گئے، تو ہدایت کیسے ملتی ان کو؟ تو یہ تو باتیں ہیں ساری یہودیوں کی، لیکن آج دیکھ لو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب مانتے بھی ہیں، لیکن اس کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا، پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اور جو شیطانی باتیں ہیں اس کو پلے باندھا ہوا ہے۔ ایک ٹوٹکا، ایک جھوٹی خبر کوئی دیتا ہے، جی وہاں سے یہ چیز ظاہر ہوئی، وہ شیطان بھی ظاہر کر سکتا ہے، بھاگ پڑے۔ جی جی جی، اسی طرح کوئی سپرے سے ہی لکھ دے کوئی اللہ رسول کا نام کسی بکری پر، سارا شہر دوڑ پڑے گا اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ بھئی اللہ کا نام قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن کی زیارت کر لو۔ نبی کا نام قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ادھر نہیں آئیں گے جو پکا سچا ہے، وہ مومل سا کوئی لفظ بنا کر وہ جناب چڑھاوے شروع ہو جائیں گے، منتیں شروع ہو جائیں۔ تو یہ ہے شیطانی کام۔ اصل چیز ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اصل چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو یہ یہودیوں کی عادتیں تھیں، اللہ کی کتابوں کی مخالفت، نبیوں کی مخالفت، اور شیطانوں کے پیچھے بھاگتے تھے، جادو ٹونے اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ اسی کا اللہ نے رد کیا ہے کہ یہ تمہارا دین اسلام ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بے شک ہم نے نازل کی، اِلَيْكَ تیری طرف، یعنی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے نازل کی، آیات بینات، ایت واضح۔ تو قرآن کی ایک ایک ایت واضح ہے، اور اس میں وہ دلائل ہیں، وہ شواہد ہیں کہ اگر اہل کتاب بھی اس میں غور و فکر کرے تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن جو ہو ہی ضدی، جس نے ضد باندھ لیا نہیں ماننا، تو اس کو کیسے ہدایت ملے؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے اس سے مگر فاسق و فاجر، نافرمان۔ انہیں پتا تھا کہ آخری نبی کو مانیں گے تو پھر یہ غلط کام ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، تو اس وجہ سے وہ انکار کر دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی انہیں معلوم تھیں، اور وہ جانتے تھے دل سے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ آوا کلما عاہدوا، اور کیا جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے، عہدن کوئی وعدہ، عہدن کوئی وعدہ، نکرہ ہے، کوئی وعدہ، نابازہ پھینک دیا اس کو، نابازہ نہیں، یہ پھینک دیا، ہو کا معنی ہے اس کو، نابازہ نابازہ پھینک دیا، پھینک دیا اس کو، فریقن ایک فریق نے، ایک جماعت نے، یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان کے، بال میں نے اکثر نہیں، بال میں نے بلکہ، لفظ پہلا پڑھنا تو مانا اگلے دا کر دے دستو، بال میں نے بلکہ، جی
بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، یعنی مانتے ہی نہیں، ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، کہتے ہیں اپنے خاندان کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، باپ دادے کے طریقوں پر قائم رہیں گے، بے شک آخری نبی سچے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گیا ان کے پاس، رسول، رسول، رسول سے مراد ہمارے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، کیونکہ ہر سچے رسول کو اللہ ہی مبعوث کرتا ہے، ہر سچے رسول کو، لیکن مرزائیوں کے رسول کو انگریزوں نے مبعوث کیا تھا۔ اللہ کے پاس سے تشریف لے آئے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ دیکھو قرآن کو بھی اللہ نے کہا ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، اور یہاں نبی پاک کو کہا ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا۔ تو جو کام قرآن کا ہے وہی کام نبی کا ہے، جو کام قرآن کا ہے وہی نبی کا کام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن لکھا ہوا ہے ایک تھیوری کی شکل میں، اور نبی پاک اس کا پریکٹیکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے سکولوں کالجوں میں ایک سلیبس ہوتا ہے، کتاب، ایک پڑھانے والا ہوتا ہے، تو دونوں کا ایک ہی کام ہے، کتاب بھی اور استاد بھی کام ایک ہی کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ استاد ذرا وضاحت کر کے دکھاتا ہے، اگر اس میں کوئی پریکٹیکل ہو تو کر کے بتاتا ہے۔ تو اس لیے دونوں کی صفتیں ملتی جلتی ہیں۔ قرآن کے بارے میں بھی کہا مصدق لما بین یدی، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کے آنے سے وہ کتابیں سچی ثابت ہو گئی، کیونکہ ان میں ہمارے نبی کا ذکر تھا۔ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو تورات اور انجیل جھوٹی کتابیں قرار پاتی، کیونکہ ان میں ذکر تھا آخری نبی تشریف لائیں گے۔ نابازا فریق، پھینک دیا ایک فریق نے، نابازا پھینک دیا، فریق ایک جماعت نے، ایک فریق نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تھے، یعنی جو کتابوں کو ماننے کے دعوے دار تھے، یہودی اور عیسائی۔ کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ کی کتاب کو۔ لیکن یاد رہے اس طرح ظاہری طور پر پکڑ کر انہوں نے نہیں پھینکی تھی تورات، کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ انہوں نے تورات کو اٹھایا اور روڑی پر پھینک دیا تھا، ایسے کسی یہودی نے نہیں کیا، آج تک بھی نہیں کیا۔ تو کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ تھا کہ تورات کو پڑھا نہیں، اس کے حکموں پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ کام تو آج مسلمان بھی کر رہے ہیں، بسے پشت ڈال دی، یہ مطلب ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں قرآن کا قانون نہیں چل رہا، بلکہ ہمارے کئی وزرائے اعظم کہہ کر مر گئے ہیں کہ جی یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ فرسودہ نظام ہے، یہ طالبان والا اسلام ہے کہ اگر قرآن کے قانون لاگو کر دے۔ بتاؤ کیا قرآن کے احکامات عمل کے قابل نہیں ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہے، اس زمانے میں فٹ نہیں ہے۔ تو یہی پیٹھوں کے پیچھے پھینکنا ہے، قرآن کے حکموں کو نہیں ماننا، قرآن کی سزاؤں کو نافذ نہیں کرتے ملک میں، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ ہے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دینا۔ ظاہری پیٹھ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، جو دوزخ بھی نہیں جائے گا کہ آپ جا رہے تھے کہیں ادھر ادھر پیٹھ آپ کی ہو گئی، دل میں اگر احترام موجود ہے، آپ قرآن کو مانتے ہیں تو یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا قرآن کے حکموں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا۔ تو انہوں نے اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا تھا،
اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا پیچھے اپنی پیٹھوں کے، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، یعنی جان چھڑاتے تھے کہ اس سے دور ہی رہے، کیونکہ ہم ان حکموں پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ آرام طلب تھے، عیش پرست تھے، آرام طلبی ان کو تباہ کر رہی تھی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آسان سا دین ہو، کبھی عید پڑھ لی اور جنت مل جائے، یا پاک پتن گئے بہشتی دروازے سے گزر گئے جنتی بن گئے، نہ کوئی نماز پڑھنا پڑے، نہ کوئی شرابیں چھوڑنی پڑے، نہ کوئی زناکاریوں سے بچنا پڑے۔ تو ایسا دین آدمی کو نہیں بچائے گا قیامت کے دن۔ تو یہی طریقے نکال لیے تھے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، یعنی اللہ کے احکامات کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ نہیں جانتے، گویا وہ حالانکہ جانتے تھے، لیکن رویہ ایسا اختیار کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ گویا وہ نہیں جانتے، پرواہ ہی کوئی نہیں، سنی انسنی کر دی، توجہ ہی نہیں کی اللہ کے احکامات کی طرف۔ جب اپنی کتابوں کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا تو قرآن کو وہ کیسے مانتے؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کتابوں کے پیچھے چلنے کے بجائے، نبیوں کی بات ماننے کے بجائے انہوں نے پیروی کی جو کچھ شیطان پڑھتے تھے، جو کچھ شیطان پڑھتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو پڑھتے تھے شیطان۔ تتلو تلاوت سے بنا ہے، تلاوت کرنا، پڑھنا، جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو شیطان جادو کے بل بوتے پر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، بلکہ انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک بے مثال بادشاہی کا کرشمہ بھی یہی جادو ہے اور ٹونے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کا اللہ نے رد کیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور نہیں کفر کیا۔ کوئی اللہ کا نبی جادو نہیں کر سکتا، کوئی غلط چیزیں شرک والی نبی کا یہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ سارے کفر شیطانوں نے کیے، سلیمان علیہ السلام نے نہیں۔ تو اللہ سلیمان علیہ السلام کی صفائی دے رہا ہے، دیکھو صفائی پیش کر رہا ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو ان کی بائبل میں تو اتنا گند بھرا ہوا ہے کہ کسی نبی کی ذات بھی پاک صاف نہ رہتی۔ یہ موجودہ بائبل میرے پاس پڑی ہوئی ہے، دیکھ لینا، اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے باپ کو شراب پلائی، اور پھر پہلے جو بڑی تھی وہ اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پھر چھوٹی ہوئی۔ تو نبیوں کے کردار کو صاف کیا ہے تو قرآن نے۔ سلیمان علیہ السلام کی صفائی اللہ پیش کر رہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ورنہ انہوں نے تو ان کی بادشاہی کا راز ایک انگوٹھی میں ڈال دیا تھا، جھوٹی کہانیاں گھڑی ہوئی تھیں۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ تو شیطانوں نے کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ تو جادو ہے تو برحق، لیکن یہ کرنا حرام ہے۔ جیسے زہر، سنکھیا، یہ ہے تو ایک حقیقت، لیکن اس کو کھانا حرام ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے کائنات میں ہمارے امتحان کے لیے اس لیے پیدا کی کہ ہم ان سے بچیں۔ جیسے بھنگ کی بوٹی بھی تو اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بھنگ پینے والے پتہ ہے کیا دلیل دیتے ہیں؟ جی اگر پینی نہیں سی تو اللہ پیدا کیوں کی تھی؟ یقین جانو، ایک دو بھنگ پینے والوں سے میری بات ہوئی تو کہنے لگے مولوی جی ویکھو نا، اللہ ہی پیدا کیتی ہے نا، یہ ساڈے واسطے ہی بنائی۔
میں نے کہا بہت ساری چیزیں اللہ نے اس لیے پیدا کی کہ ہم ان سے بچیں. خنزیر بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس لیے جادو ہے، لیکن ہے یہ غلط کام، اس سے بچنا ضروری ہے. اس میں جب تک کفر شرک نہ ہو تو یہ اثر بھی نہیں کرتا، نہ اس میں کوئی فائدہ ہے، اور اس میں آدمی کا ایمان بھی برباد ہوتا ہے. ہمارے گاؤں کا ایک مستری تھا، غلام رسول، فوت ہو گیا. تو وہ کیونکہ ترخان تھے تو وہ یہ مدانی کو جوڑتے تھے. تو ایک عورت آئی، اس نے کہا جی میں بڑی دوروں ایک تویز لے کے آیا، یہ مکھن زیادہ آندا ہے، اے تو نا وچ رکھ کے تے مدانی جوڑنی. تو وہ پڑھیا لکھیا سی، وہ پڑھن لگا تو انہیں کہا پڑھنا نہیں آتا، اثر ختم ہو جانا. انہیں آخیا اثر کتوں ختم ہو جانا ہے، مطلب پڑھنے نال بھی کدی اثر ختم ہویا؟ آخر انہیں منع کیتا سی نہیں پڑھنا. اگر میں تکے نال پڑھ لیا، کھو لیا تو وچ لکھیا سی یا ابلیس یا فرعون یا شداد یا حامان، سب کافروں کی اور شیطانوں کی پکارے تھی اس میں. میں نے اس کو کہا یہ تو کیا بیڑا غرق کر رہی ہے اپنے ایمان؟ ارے نہیں تو پا دے. میں آخیا میں نہیں پانا، کسی اور کو جا کے پڑھوا لے. تو اس طرح کے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اسی سے جادو ہوتا ہے، شرک اور کفر اور غیر اللہ کی پکارے. تو اس لیے جادو کفر ہے. فرمایا یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. شیطان کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے. تو جادو حرام ہے، لیکن جادو کی حقیقت ہے، لیکن یہ سب شیطانی عمل سے اس کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کو امتحان بنایا، شیطانوں کو اتنی دسترس دی ہے کہ تھوڑا بہت یہ گڑبڑ کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکو چور ہمیں لوٹ سکتے ہیں، بینک لوٹ کر لے جاتے ہیں جی. تو یہ ان کو ڈاکو سمجھو. یہ شیطان ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، پیسے کے بھی ڈاکو ہیں، عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں. تو ان کا یہ دھندا اسی طرح چلتا ہے. کچھ انسان بھی ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. یہ شیطانوں کی اور جنات کی مدد سے یہ سارا دھندا چلتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطانوں سے بچائے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.